اور یہ مسلمانوں کا عجیب دستور ہے تاریخ میں کہ ابو سفیان جو حضور سے لڑا، تاریخ ثابت کرتی ہے، اس میں کوئی اختلافی بات بھی نہیں۔ ابو طالب علیہ السلام جنہوں نے حضور کو پالا، پھر یزید جس نے نواز رسول کو شہید کیا، اور نواز رسول کے چاہنے والے ہم اور آپ جو ان کے غم میں روتے ہیں۔ تاریخ کی عجیب ستم ظریفی ہے کہ جو رسول سے لڑے وہ مسلمان، جو نواز رسول کو شہید کرے وہ مسلمان، جو حضور کو پالے وہ کافر، جو نواز رسول پر روئے وہ کافر۔ لہذا اس میں اتنا پریشان ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھی واضح بات ہے کہ جب علی کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی تو پھر ہر ایک کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی۔ لہذا یہ موضوع بہت حد تک بیان ہو چکا ہے، میں تھوڑا سا اس سے اور مزید آگے جانے کی کوشش کروں گا کہ اگر عصمت ابو طالب علیہ السلام پہ بات ہو، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں کئی روایتیں لکھی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولا باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابو طالب وہ وصی خدا تھے کہ جنہوں نے سابقہ اوصیاء کی امانتیں سرکار ختمی مرتبت کے سپرد فرمائی تھیں۔ لیکن یہ جملہ بہت قابل غور ہے۔ علامہ مجلسی کیا لکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ ایمان ابو طالب پر جب بات ہوگی تو پھر غیروں سے بات کریں گے، لیکن جب عصمت ابو طالب پر بات ہوگی کہ وہ حجت خدا تھے تو پھر اپنی روایات سے جب دلیل بیان کی جائے گی تو پھر اصل مقام ابو طالب علیہ السلام واضح ہو جائے گا۔ کہ غور فرمائیے گا، ساتھ میں امام نے فرمایا کہ وہ وصی تھے کہ جنہوں نے سابقہ اوصیاء کی امانتیں سرکار ختمی مرتبت تک پہنچائیں، اور علامہ مجلسی یہ لکھتے ہیں کہ یہ امانتیں جن کا امام نے ذکر فرمایا ہے، ایک تو ساری سابقہ آسمانی کتابیں جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئی تھیں وہ ابو طالب علیہ السلام کے پاس موجود تھیں۔ دوسرا حضرت موسیٰ کا وہ عصا کہ جس کے صدقے میں حضرت موسیٰ کے تمام معجزات ظاہر ہوئے تھے، اور تیسرا وہ انگشتری کہ جس کے صدقے میں سلیمان کو حکومت عطا ہوئی تھی۔ یہ تمام چیزیں ابو طالب کے ذریعے اور وسیلے سے سرکار ختمی مرتبت کی خدمت میں پہنچی تھیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ لہذا خود امام باقر علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، فرمایا کہ لو رجح اللہم صلی علی محمد و آل محمد لو رجح ایمان ابو طالب علی کفتن و ایمان هذا الخلق علی کفتن اخرى لرجح کفتہ۔ امام نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن جب یہ موقع پیش آ جائے کہ ابو طالب کے ایمان کو ترازو کے ایک طرف رکھا جائے اور ساری انسانیت جس نے کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے ان سب کے ایمان کو ملا کر ترازو کے دوسری جانب رکھا جائے تو لرجح ایمانہ و کفتہ، ابو طالب کا ایمان ان سب پہ غالب آ جائے گا۔ کیوں بھلا عقل سے الزام پہ حیران نہیں کہ کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں، اور اگر محسن بانی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں، کیونکہ اگر یہ حجت خدا نہ ہوتے تو توحید کا پہلا جلسہ کبھی عمران کے گھر میں نہ ہو رہا ہوتا۔ دیکھیں آپ غور فرمائیے گا۔ اچھا کہیں اور دور کیوں جائیں، دیکھیں ابو طالب سے بڑھ کر کون صحابی رسول ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ باقی تو وہ تھے کہ جو حضور کے پاس پلتے رہے، اور یہ وہ تھا کہ جو حضور کو پالتا رہا۔ اور صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 280 اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 280 حدیث یہ لکھی ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو کسی ایک یتیم کو پالے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، اور حضور نے اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو کسی یتیم کو پالے وہ حضور کے ساتھ ایسے ہو جائے، اور جو اسی یتیم کو پالے، صلوات پر محمد و آل محمد۔
جناب امیر کا جملہ ہے کہ انا نورہ من نورنا، کہ میرے بابا ابو طالب کا نور ہمارے نور سے تھا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ نُورَهُ قَبْلَ خَلْقِ آدم بِأَلْفِ عام، آدم کا نور آدم کا جب خلق ہوا تھا، پتلا آدم خاک سے خلق ہوئے، کہ ابو طالب کا نور آدم سے 2000 سال پہلے پروردگار نے عرش پہ خلق فرمایا تھا۔ یہ امیر المومنین کا جملہ ہے۔ لہذا میں نے پہلی جو جملہ کہا تھا گفتگو کی پہلی ابتدا میں، وہ آخر میں دہرا دوں کہ ایمان ابو طالب پر بات کرنا اصل توہین ابو طالب علیہ السلام ہے۔ وہ حجت خدا تھے، عصمت ابو طالب علیہ السلام کے بات ہونی چاہیے، وہ وسیع انبیاء تھے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔